اچھا رضا الحق صاحب، آپ دیکھیں کہ جس طرح ابھی بیگ صاحب بتا رہے تھے کہ چائنا جو ہے اس کی بھارت کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بھارت بھی فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا نا، اس نے اپنی جو ہے وہ جنگی مشقوں کا آغاز کیا ہوا ہے اور پوری تیاری میں ہے، اور ارد گرد سے اسلحہ خریدنے میں اور اپنی مشقیں تیز کرنے میں وہ پوری طرح جو ہے وہ تیزی دکھا رہا ہے. تو اس کے بارے میں جب بھارتی آرمی چیف سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مستقبل کی جو جنگی ہمیں چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صرف چائنا کی طرف سے جو انہیں تھریٹ محسوس ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ صرف ڈیفینسو ان کی ایک پوزیشن ہے، یا وہ کوئی اوفینسو موو کرنا چاہتے ہیں اور ان کے کوئی جنگی عزائم اس طرح کے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ یوبیک صاحب فرما رہے تھے کہ بھارت جو ہے وہ چین کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے اس میں فیل تو کرتا ہے کہ میں شاید اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ چین کے ساتھ براہ راست جنگ کر سکوں، اور اس پچھلے کچھ عرصے میں جو بھارت کو اچھے تجربے نہیں ہوئے، برے تجربے ہی ہوئے ہیں نا چین کے ساتھ، جب بھی ان کا کوئی کلیش ہوا ہے، چاہے وہ بارڈر کے اوپر جھڑپوں کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. لیکن پاکستان کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آن دا فرنٹ فٹ رہنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب اس نے پاکستان میں کوشش کی تھی سرجیکل سٹرائکس کوٹ ان کوٹ جو اس نے کہا تھا، تو اس کے جواب میں پھر پاکستان نے جو اس کو اپنے 2 انڈین ایئر فورس کے جہاز گرا کر جواب دیا تھا، تو اس سے بھی انڈیا کو اپنی پوزیشن کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ ایگزیکٹلی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، کتنے پانی میں ہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انڈیا کا ایک پلان تو ہے کہ وہ چاہے وہ اس کا اپنا پلان ہو، چاہے اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے، چاہے وہ اس کی انتہا پسند حکومت جو ہے اس کی آئیڈیالوجی کا حصہ سمجھا جائے، یا یہ کہ بین الاقوامی پریشرز، چاہے وہ علاقائی پریشرز ہوں، چاہے وہ امریکہ اور اس کے دوسرے اتحادی جو ہیں وہ انڈیا پہ پریشر ڈال کے یہ کام کروا رہے ہوں. یعنی کہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھیں مختلف فیکٹرز میں بتا دیے کہ ادھر کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اپنے بھی کچھ فیکٹرز ہیں، پھر اس کے خطے کے بھی کچھ فیکٹرز ہیں، اور انٹرنیشنل پاورز بھی اس سے کچھ چاہتی ہیں. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو اسی سچویشن میں ہم دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران بھارت نے امریکہ کے ساتھ مل کر بھی جنگی مشقوں میں حصہ لیا، مشرق وسطیٰ میں بھی، ساؤتھ چائنا سی کے قریب بھی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں اسرائیل کی جو مشقیں تھیں وہاں بھی انڈیا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں موجود تھا. اور لیکن اب انڈیا کے اندر ہی ایک بہت بڑی جسے میگا ملٹری ایکسرسائز کہا جاتا ہے وہ کنڈکٹ کی ہے. دکشن شکتی کے نام سے جیسلمیر یعنی راجستھان جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ پہ لگتا ہے، پھر سندھ کے ایریا کے ساتھ، ایگزیکٹلی سندھ کے ایریا کے ساتھ، وہاں پہ یہ جنگی مشقیں ہوئی ہیں. اس میں اس کی بری فوج اور فضائی فوج خاص طور پہ موجود تھی. بحری کیونکہ وہاں پہ کوئی سی لگتا نہیں تھا، اس لیے وہاں پہ آف کورس نہیں ہو سکتی تھی. انہوں نے اپنے جدید ترین ٹینکس بھی وہاں پہ ان مشقوں میں استعمال کیے ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کیے ہیں، ہیلی بورن آپریشنز یعنی ہیلی کاپٹر ٹو ہیلی کاپٹر اور فضائی ٹو فضائی جو آپریشنز ہوتے ہیں ان کو بھی استعمال کیا ہے. ڈرونز کے مکمل اپنا جتنا سیٹ اپ ہے اس سب کو یوز کیا ہے وہاں پہ. جو اس کی مسائل ڈیفنس سسٹمز ہیں، ابھی S-400 تو نہیں کیونکہ وہ ابھی تک تو نہیں ہے اس کے پاس انسٹالڈ، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی موجود ہیں اس میں یقیناً اسرائیل کے پرووائڈ کیے ہوئے جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے. اور ساتھ یہ کہ خاص طور پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ٹرینڈ ماضی قریب میں کہ جنگی مشقوں میں 2 چیزوں کے اوپر بہت فوکس کیا جاتا ہے آج کل. ایک جو آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کا استعمال. ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیسے استعمال کی جاتی ہے؟ جو سائبر وارفیئر ہے اس کے اندر یہ ساری چیز موجود ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ آپ کے تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز جو ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور دوسرا اسپیس فورسز، خلائی جنگ. خلائی جنگ اتنی آگے بڑھ چکی ہوئی ہے کہ روس اور امریکہ کے پاس پہلے موجود تھے خلائی مار کرنے والے ہتھیار آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خلائی مار کرنے والے ہتھیاروں کا مطلب ہے خلائی اثاثوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا. یہ بھی ممکن ہے. جس طرح چین نے پچھلے دنوں ایک سیٹلائٹ کو تباہ کرنے کی ایکسرسائز کی، ایک مشق کی. تو وہ یہی تھا نا کہ خلائی جو اثاثہ جہات ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے. لیکن خلا کے اندر جا کے میزائل کو استعمال کر کے پوری دنیا میں کسی بھی چیز کو ٹارگٹ کرنا، جو کہ آج کل ہائپرسونک میزائلز کے تھرو ہو رہا ہے. اور امریکہ اور روس بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب چین اس کے اوپر شاید سبقت لے گیا ہے بس آپ کے. انڈیا کے پاس وہ اسپیس ٹیکنالوجی ہے، شاید اس سطح کی تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ان کے پاس اثاثہ جات موجود ہیں اس کو انہوں نے استعمال کر کے وہاں ٹیسٹ کیا. اس میں امریکی، روسی، اسرائیلی ساخت کے جو ان کے پاس اسلحہ ہے یا جو بھی جنگی ساز و سامان ہے وہ سارا اس میں ٹیسٹ کیا گیا. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ان کے آرمی چیف نے، انڈین آرمی چیف نے یہ بات کی کہ ہم فیوچر چیلنجز کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو یہ کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ لاجیکل کویسچن ہے کہ آخر فیوچر چیلنجز ہے کیا. تو دیکھیں انڈیا کے لیے اس کے اگر ہم اتحادیوں کو دیکھیں
تو اس میں امریکہ بڑا اتحادی ہے، اس میں نیٹو اس کی کسی نہ کسی صورت میں اتحادی موجود ہے، اور پھر امریکہ اور اس کے ساتھ مل کر جو بھی اتحاد بنائے گئے ہیں کوڈ کی شکل میں، آکس کی شکل میں، وہ سب بھی انڈیا کے اتحادی ہی موجود ہیں، اور اسرائیل بھی کسی نہ کسی سطح پہ انڈیا کے اتحادی ہوتا ہے۔ انڈیا کو اگر اسٹریٹجک چیلنج ہے یا انڈیا کا دشمن کہہ لیں، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یا چین ہے یا پاکستان ہے، اس کے علاوہ تو کوئی تیسرا دشمن ہے نہیں اس کا بڑا۔ اور پاکستان کے خلاف تو وہ شروع دن سے کوشش کر رہا ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملے پاکستان کو نقصان پہنچاؤں۔ جہاں تک چین کا معاملہ ہے تو خطے کی صورتحال ایسی ہے، اس کے اپنی آئیڈیولوجیکل اس کے اندر کی سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پہ یا تو اس کو خطے کے اندر یا بیرونی طاقتیں جو اس کے اتحاد کے ساتھ موجود ہیں انڈیا کی، یا پھر یہ اس کے اپنے آئیڈیولوجیکل فرنٹ پہ جو لوگ موجود ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پش کریں انڈیا کو جنگ کی طرف۔ اب چاہے انڈیا ابھی اس وقت اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ چائنا کے اوپر لیٹ سے حملہ کر سکے، ایون شاید اس سچویشن میں بھی نہ ہو کہ وہ چائنا نے انڈیا سے جو علاقے چھین لیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات بھی کر سکے کسی فورم پہ جا کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا خاموشی اختیار کیے ہوئے اس پورے معاملے میں، لیکن فیوچر کے اندر جب کوئی ایسے معاملات آگے بڑھیں گے جس میں ریجن جو ہے وہاں پہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کانفلکٹ یا جنگ سے کم تر کانفلکٹ جو ہے اس کے جو شعلے بھڑکنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو سین یعنی بڑی سمجھداری والی سوچیں ہوتی ہیں نا، یہ پسے پش چلی جاتی ہیں۔ اس کی بجائے پھر یہ ہوتا ہے سیبر ریٹلنگ مطلب ہوتا ہے کہ جنگجوانہ بیانات شروع ہو جاتے ہیں، irrational بیانات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا ہوا ہے دوسری جنگ عظیم سے پہلے کس طرح سچویشن ایک بننی شروع ہوئی، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس علاقے میں جو کوشش کر رہا ہے امریکہ کسی نہ کسی طرح اکسائے کہ چائنا جو ہے وہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کر ملٹری کی طرف آئے اور انڈیا کے اوپر حملہ کر دے۔ تو خطے کی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ بھارت اور چین کسی نہ کسی صورت میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، لیکن بھارت کے اندر ایسے ایلیمنٹس ابھی موجود ہیں جو کہ یہ چاہیں گے نہیں کہ جنگ جو ہے اس کے شعلے بھڑکیں۔ صحیح۔ اچھا بیگ صاحب آپ بھی یہی کہہ رہے تھے، میں تھوڑا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسا کیوں ہے، یعنی جنگی ماحول اور جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ بی جے پی جو ہے نا وہ بھارت کے گلے پڑ چکی ہے، اور کیونکہ بی جے پی جو ہے نا وہ آر ایس ایس پر سوار ہو کر آئی تھی، ٹھیک ہے، تو یوں کہہ لیجئے کہ آر ایس ایس جو ہے نا وہ بھارت کے گلے پڑ چکی ہے۔ اب بی جے پی کا جو وزیر اعظم ہے جو کی طرف سے ہے وہ اگنور نہیں کر سکتا آر ایس ایس کو، وہ انہیں بالکل یہ نہیں کر سکتا کہ میں بالکل پالیسی بدل دوں، اس کو چلنا پڑے گا آر ایس ایس کے مطابق۔ اور آر ایس ایس کا معاملہ یہ ان کے چیف موہن بھگوت اس وقت چیف ہے اس کا، وہ ان کی انتہا پسندی کی اور ان کی گندی ذہنیت کی اور ان کی بدنیتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پارٹیشن ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی، اور جب بھی ہمیں موقع ملا اس پارٹیشن کو ہم انڈو کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ اصل میں نیتوں کی خرابی کا معاملہ ہے، اور انڈیا جو بھگت رہا ہے اس وقت، حالات جو انڈیا کے ہے وہ بھگت رہا ہے، وہ اسی وجہ سے بھگت رہا ہے کہ غلط سٹینڈ لے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم ہی ہم ہیں۔ میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتا دوں، بھارت کے معاملے میں ہندو کے معاملے ایک تاریخی حقیقت بتا دوں، جب بھی ہندوؤں پر حملہ ہوگا تو یہ مار ہی کھائیں گے، البتہ جب یہ کسی پر حملہ کریں گے تو کامیابی کے ان کے امکانات ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کسی پر اس وقت تک حملہ کرتے ہی نہیں جب تک انہیں اندرونی اور بیرونی طور پر یہ یقین نہ دلا دیا جائے کہ آپ کی فتح ہوگی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں سن 65 کی جنگ کی اور سن 71 کی جنگ کی۔ سن 65 میں پاکستان نے حملہ کیا، انڈیا کو ایک طرح کی مار ہی پڑی تھی نا۔ ہم جیسا ملک اگر انڈیا کو آگے بڑھنے نہ دے، جو انڈیا سے 5 گنا اس وقت کم تر تھا، تو کیا انڈیا کو مار ہی پڑی تھا۔ اور سن 71 میں جب امریکہ رشیا کی طرف سے اشارہ تھا انہیں سن 71 میں، تو وہ انہوں نے حملہ کیا اور وہ کامیاب ہوئے۔ یعنی یہ ہندو قوم جو ہے اس وقت تک جب تک کسی بڑی طاقت کی طرف سے انہیں یہ یقین دہانی نہ کرا دی جائے کہ اگر کوئی جنگ ہوئی تو آپ کے ہم ساتھ ہیں، آپ کو فتح دلائیں گے، یہ لڑتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ باقی مختلف فیکٹرز ہوں گے لیکن یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے، یقیناً ہے۔ جی۔